نیچے والا نقطہ میں علی ہوں. اب 4 مصرے سنو. علی امیر ہے، سلطان ہے، ہدایت ہے. علی کے پاس ہی امکان کی ولایت ہے. اور ہٹا کے دیکھ عبادت سے بے کے نقطے کو. علی نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے، عادت ہے. ہاتھ بلند کرو حیدری. بہت شکریہ. ہاں جی اچھا بسم اللہ. تھوڑا سا قریب آ جائے جی بچے. اٹھو سروج بیٹا قریب آ جاؤ. شاباش بہت شکریہ جی. یکم شعبان مدینے کا شہر، محلہ بنو ہاشم، خدائی کو خدا کا عرفان عطا کرنے والوں کا گھر. یکم شعبان مدینے کا شہر، خدائی کو خدا کا عرفان عطا کرنے والوں کا گھر. کائنات کی مالکن سیدۃ النساء العالمین کی مقدس ترین گود میں اس شہزادی کا نزول ہوا جو محافظہ توحید و نبوت و امامت ہے. بی بی زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ. بی بی کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیں. محمد وآلہ. اس بی بی کا بہت شکریہ ظہور پر نور ہوا کہ جو محافظہ توحید و نبوت و امامت ہے. کون؟ بی بی زینب عالیہ جو قفیلہ سید سجاد ہے. جو قفیلہ سید سجاد ہے. کون؟ بی بی جو وارثہ چادر تطہیر ہے. کون؟ بی بی زینب عالیہ جو امام فقہ وفا ہے نا مولا غازی عباس. امام فقہ وفا ہے نا مولا غازی عباس. یہ اس کی مرشدزادی ہے. کون؟ بی بی زینب عالیہ. بہت شکریہ. کہ جو امت کی شفاعت کرنے والا حسین ہے اس کی بہن ہے. جو کائنات کے لیے علی کے حکمداروں کو جہنم کی آگ سے جڑانے والی کائنات کی مالکن سیدۃ النساء العالمین ہے، اس کی بیٹی ہے. کائنات کے رسول کی نواسی ہے سیدۃ النساء العالمین. یہ بی بی اس دنیا میں تشریف لائی. شاہ جی نام رکھا گیا. کائنات کے امیر علی گھر میں آئے. بی بی نے کہا یا علی، علی بیٹی کی آمد کی مبارک ہو. اس شہزادی کا نام آپ رکھیں. کائنات کے امیر علی نے فرمایا، کہا سیدہ آپ جانتی تو ہیں کہ نیکی کے کسی کام میں آپ کے بابا سے پہل نہیں کرتا. نام رکھنا نیکی کا کام ہے. اس شہزادی کا نام آپ کے بابا رکھیں گے. لمحہ گزرا، یا کائنات کے رسول تشریف لائے. آئے، بی بی نے مبارکباد دی. کائنات کے رسول نے کہا خیر مبارک. مالکن نے کہا بابا میری اس بیٹی کا نام آپ رکھیں. کہا تم علی اور بطول ہو کے اس کا نام نہیں رکھ سکے. جسے علی اور بطول کا معنی آتا ہے وہ تو بولے. تم علی اور بطول ہو کے اس کا نام نہیں رکھ سکے. کہا بابا ہمارا دل ہے گھر کا کوئی بڑا اس کا نام رکھے. ہمارا دل ہے گھر کا کوئی شاہ جی بڑا اس کا نام رکھے. تو پھر کائنات کے رسول نے فرمایا، کہا پھر میں کیوں اس کا نام رکھوں؟ وہ رکھے جو سب سے بڑا ہے. وہ رکھے جو سب سے بڑا ہے. فنازل جبرائیل امین علیہ السلام. یا فوراً جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے. آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ بعد درود و سلام کے ارشاد فرما رہا ہے ہم نے اس شہزادی کا نام زین و اب رکھ دیا ہے. صلوات اللہ اللہم صلی اللہ محمد. اچھا یہ عادت ہوتی ہے ہر گھر میں کوئی بچہ نیا گھر میں آئے نا جی قبلہ، تو یہ عادت ہوتی ہے بزرگوں کی کہ یہ آپ شہزادہ یا یہ شہزادی یہ بچہ کس پہ گیا ہے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. اگر اس کے ناک کو ننیال سے ملتی ہو تو یہ ماموں پہ گیا ہے جی، یہ نانے پہ گیا ہے. پھر اگر ددیال پہ کسی سے ملتے ہو تو یہ تایا پہ گیا ہے جی، چچا پہ گیا ہے. اسی لیے کائنات کی مالکن نے بھی کائنات کے رسول سے پوچھا. کہا بابا بتائیں تو صحیح میری بیٹی کیسی لگی، کس پہ گئی ہے؟ تو کائنات کے رسول نے فرمایا عالیہ بہترین شبیہ خدیجہ است. عالیہ بہترین
شبیہ خدیجہ است، کہا تیری بیٹی اپنی نانی خدیجہ کی بہترین شبیہ ہے، اپنی نانی کی شبیہ۔ جسے سمجھے آئی اور برسر منبر سلام ہے، نہیں سمجھ آئی میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ کائنات کے رسول نے فرمایا کہ اپنی تصویر کی حویلی میں اس نے اپنی زبان اتاری ہے۔ ہاں بولو تھوڑا سا، اپنی تصویر کی حویلی میں، علی وجہ اللہ ہے نا جی، اپنی تصویر کی حویلی میں اس نے اپنی زبان اتاری ہے، اور دین کا نام ہے حسین، تو پھر دین کی پاسباں اتاری ہے۔ دین کا نام ہے حسین، تو پھر دین کی پاسباں اتاری ہے۔ کائنات کے رسول فرما رہے ہیں یہ شبیہ ہے، یہ خدیجہ کی ہے شبیہ ساری۔ میں سمجھتا ہوں میرے خالق نے میرے گھر میری ماں اتاری ہے، تیرے گھر تیری ماں اتاری، میرے گھر میری ماں اتاری۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ شاہ جی، بہت شکریہ۔ میرے گھر میری ماں اتاری ہے، تیرے گھر بس۔ کتاب کا نام ایک فضائل کا ٹکڑا اور ایک بی بی کا خطبہ، اسی پہ ممبر عزت والے ذاکر کے حوالے کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ جی ایک روز نا کائنات کا حسین حسین کپڑے پہ لکھا ہوا قرآن اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچھا پتہ نہیں کون سا قرآن کس کی تلاوت کر رہا تھا؟ ہائے ہائے، بہت شکریہ جی، بابا جی مالک زید سلام کیا تھا۔ آپ کے کیا کہنے، پتہ نہیں کون سا قرآن کس کی تلاوت کر رہا تھا؟ پتہ نہیں یہ کپڑے والا قرآن حسین جیسے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، یا حسین کپڑے والے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ دونوں قرآن ایک دوسرے کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ لمحہ گزرا یا بی بی زینب عالیہ حجرے میں تشریف لائی، حسین استقبالن اٹھے، یہ کپڑے والا قرآن سینے سے لگایا، استقبال میں اٹھے۔ اب ڈاٹو تاثیر کو تو جملہ ملے گا، میں شاعر مزاج بندہ ہوں، مجھے جملہ ملا کہ جس کے احترام میں اللہ کے 2 قرآن اٹھ کے کھڑے ہو جائے اسے زینب عالیہ کہتے ہیں۔ جس کے احترام میں 2 قرآن، بہت شکریہ جی، جس کے احترام میں 2 قرآن اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ نا نا نا، یہ روایت آپ نے ایک بڑی سنی ہے کہ خیموں کو آگ لگی، بی بی زینب عالیہ اندر گئی، مولا سید سجاد کو اٹھا کے لے کر آئے۔ یہ روایت سنی ہے نہیں سب نے؟ لو میں سناؤں جی، اس روایت کو کیسے پڑھا جاتا ہے کہ کون جانے بھلا راز مشیت کیا ہے، کون جانے بھلا راز مشیت کیا ہے، کوئی محرم نہیں دنیا میں مگر تو زینب، آئے ہائے، کوئی محرم نہیں دنیا میں، کون جانے بھلا راز مشیت کیا ہے، کوئی محرم نہیں دنیا میں مگر تو زینب۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جلتے ہوئے خیموں سے مولا سید سجاد کو پشت پہ اٹھا کے بی بی لے کر آئی ہے۔ ڈاکٹر تیز تاثیر کہہ رہا ہے کوئی محرم نہیں دنیا میں مگر تو زینب، اور جلتے خیموں کی قسم وزن امامت کیا ہے یا خدا جانتا ہے یا تیرے بازو زینب، یا خدا جانتا ہے وزن امامت کیا ہے۔ یزید کا دربار لگا، بس 2 بند پڑھنے بس میں نے، یزید کا دربار لگا، مثل پڑھی جا رہی، ہم نے ایک باغی کو مارا جس نے ہمارے حاکم کی شان میں گستاخی کی، اس کے اختیارات کو نہیں مانا۔ ایک نکر سے نا جی ایک ملک کا سفیر اٹھا، اس نے کہا کس کو مروایا تو نے، کیا نام ہے اس کا حسین ابن علی۔ اس نے کہا کیوں مروایا، اس نے کہا میرے اختیارات نہیں مانتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جب جہاں تک باری آئی نا، ادھر بی بی عالیہ نے بیٹے سجاد سے کہا سجاد بیٹا اب ولایت رک رہی ہے، ولایت چھپ رہی ہے، تیرے بابا حسین کا سجدہ چھپ رہا، مجھے اجازت دے میں خطبہ دوں۔ کہا ماں کیسے خطبہ دیں گے؟ تو بی بی نے کہا سجاد تو جانتا تو ہے کہ جرت میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے، آئے ہے بولو یا تھوڑا سا، جرت میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے، عصمت میرے ننیال کے گلشن میں پلی ہے، عصمت میرے ننیال کے گلشن میں پلی ہے، سجاد فصاحت مجھے ورثے میں ملی ہے،
بولنا سجاد فصاحت مجھے ورثے میں ملی ہے، جس باپ کی زینت ہوں زمانے سے علی ہے، جس باپ کی زینت ہوں زمانے سے علی ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں جرت کرار کی عکاس لگوں گی، بولوں گی تو عباس کو عباس لگوں گی۔ میں جرت کرار کی عکاس لگوں گی، بولوں گی تو عباس کو عباس لگوں گی۔ کہا کیا کہا تو نے یزید؟ حسین تیرے اختیارات کو نہیں مانتا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا تیرے اختیار میں کیا ہے؟ یہ روشن دان ہے، اس میں سے روشنی آ رہی ہے، اسے روک۔ بولو یار، آپ کے چپ کی قسم ہے، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ یہ روشن دان سے روشنی آ رہی ہے، تو اپنا اختیار بتا، اس روشنی کو روک۔ اس نے کہا بھلا کو روشنی کو بھی روک سکتا ہے؟ بی بی نے کہا اچھا روشنی نہیں روک سکتا، یہ ہوا چل رہی ہے، سرسراہٹ ہو رہی ہے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، ہوا روک۔ یزید نے کہا ہوا کو بھی کوئی روک سکتا ہے؟ اس نے کہا چل ہوا نہیں روک سکتا، یہ جانور کھڑے ہوئے ہیں، گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں، ایک پیر اٹھاتے ہیں ایک پیر رکھتے ہیں، پیروں کی آواز آ رہی ہے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، گھوڑوں کی پیروں کی جو آواز روک۔ اس نے کہا جانوروں پہ بھی کسی کا اختیار ہے، کون روک سکتا ہے؟ بی بی نے کہا چل جانوروں کو پیر نہیں روک سکتا، ان کے گلوں میں بجنے والی گھنٹیوں کی آواز روک۔ اس نے کہا یہ کون روک سکتا ہے؟ بی بی نے کہا کوئی نہیں تو روک سکتا نا، تو پھر میں تجھے اپنا اختیار بتاؤں؟ تو کہہ رہا نا میرے بھائی حسین نے تیرے اختیارات کو نہیں مانا، تجھے میں اپنا اختیار بتاؤں؟ اس نے کہا پتا۔ بی بی نے آہستگی سے کہا اسکت، خاموش خاموش، اسکت کہنا تھا۔ بابا جی ہوا رکی، روشنی رکی، جانوروں کے گلوں میں بجنے والی گھنٹیاں رکی، جس جانور کا پاؤں اٹھا تھا وہ اٹھا رہ گیا، جس کا پاؤں نیچے تھا وہ نیچے رہ گیا۔ بی بی نے کہا یہ میرے اختیار ہے۔ شرابیوں کے جام ٹوٹے، تبلچیوں کے تبل رکے۔ بی بی نے کہا سن، عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، سنو عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تو رج سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو رج سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر۔ بی بی فرماتی ہے تو جسموں کا حاکم ہے، تو جسموں کا حاکم ہے، وہ ولیوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی، تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی، بہت شکریہ، تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی۔ بی بی نے کہا یزید فوج تیری، سپاہی تیرے، مورخ تیرے، مدبر تیرے، محقق تیرے، سب کچھ تیرا، اعلان میرا۔ آئے ہائے، بات میں زور ہو تو بات کہنے میں زور نہیں لگانا چاہیے۔ بی بی نے کہا سب کچھ تیرا، سر دست، اعلان میرا۔ اس نے کہا کیا؟ بی بی نے کہا ہم جیتے ہیں۔ یزید نے کہا جیتے تو ہم ہیں، تم کس لیے واویلا کرتے ہو؟ جیتے تو ظاہری طور پہ ہم ہیں، تم کیوں روتے ہو، تم کیوں واویلا کرتے ہو؟ بی بی نے فرمایا ہم نہ روئے ہیں نہ ہم ہارے ہیں، کوئی کہہ دے کہ ہمارا علی اصغر رویا، آئے ہائے بولو یار تھوڑا سا، کوئی کہہ دے کہ ہمارا علی اصغر رویا، ہرملہ رویا، تیری فوج کا افسر رویا، کوئی کہہ دے کہ ہمارا علی اصغر رویا، ہرملہ رویا، تیری فوج کا افسر رویا، تیر بھی رویا، تلوار بھی، لشکر رویا، ذکر ایک دو کا نہیں سارا ہی لشکر رویا۔ بی بی فرماتی نہ ہم روئے نہ ہم ہارے ہیں، یہ سن اعلان میرا، ہر طرف سے دیکھ لے، فوج تیری، حکومت تیری، سپاہی تیرے، مدبر تیرے، محقق تیرے، اعلان میرا۔ بی بی فرماتی ہے تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، آئے آئے آخری بات اعلان سنو بی بی کا۔ بی بی فرماتی ہے تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی،
थूकें गے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، دیں گی تیری ذلت کی سرک دیں گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی، یہ ملک سے تو نے بندے بلائے ہوئے ہیں، دیں گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، شام میں آئی ہوں اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، بی بی فرماتی ہیں کر دوں گی قلم مفتی کاذب کے قلم کو، گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو، ہاتھ بلند کرو حیدری۔